الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منزلین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کی یہ رات 15 شعبان کی رات ہے اور یہ بہت مبارک رات ہے۔ آج کی رات تو امت مسلمہ میں بہت سے لوگ عبادت کا مشغلہ بناتے ہیں اور اس کے آگے اگلے دن 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور بہت سے لوگ مختلف اعمال اس میں کرتے ہیں۔ تو اس مہینے کے متعلق ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے چند پہلوؤں پر نگاہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شعبان المعظم کے درمیان کی 15 شعبان کی رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کیسا ہے، کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو ہم نے اس مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین کرام کی جماعت نے اس سے شب برات مراد لیا ہے، کیونکہ اس میں مبارک کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس رات کو مبارک رات کہا جاتا ہے۔ اور ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اس سے مراد شب برات کیوں ہے، جبکہ قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ دوسری جگہ آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بے شک اس پر بھی علماء کرام نے جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو تو نازل فرمایا شب قدر میں، لیکن اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ جو فرمایا اللہ نے، وہ شب برات میں فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جانتی ہو کہ عائشہ کی یہ آج کون سی رات ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شب برات کی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے، کون روزی کا طلبگار ہے، کون اولاد کا طلبگار ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ابن آدم کی مغفرت فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 199، جس میں اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات بندوں کے رزق
اترتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی اس رات میں تمام دنیا کے انسانوں کی رزق کا فیصلہ، اس کی عمر کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں رات میں عبادت کرتا ہوا ہوں اور دن کا روزہ رکھا ہوا ہوں، کہ میں دن میں روزہ ہوں اور رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ اسی طریقے سے شب برات کو برات اس لیے کہتے ہیں، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کے، اور اللہ رب العزت اس رات لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور بہت کثرت سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال منقول ہیں اس میں ایک خاص جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے، آپ نکلے اور جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئیں، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں، پھر واپس آ گئیں اور اللہ کے نبی نے پوچھا آ کر کے کہ عائشہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات بہت مبارک رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے میں قبرستان گیا تھا اور وہاں جا کر کے دعا کر رہا تھا، مردوں کی مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں مدنی زندگی میں پورے 10 سال میں ایک مرتبہ یہ عمل کیا، اور بعد محدثین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا کہ قبرستان پہلی بات تو جانا خاص اہتمام کے ساتھ اس رات میں اور ضروری سمجھ کر کے جانا یہ غلط ہے، اور بعض علماء نے اس کو بدعت بھی قرار دیا ہے۔ قبرستان جائیں ہم اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کے لیے، پورے سال جائیں، کبھی بھی جائیں، اس رات میں خاص کر کے اہتمام کرنا کہ اس رات میں ہم کو جانا ضروری ہے، یہ سمجھ کر کے جانا غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ ہاں اگر ہمارا معمول ہے ہمیشہ جانے کا کہ اکثر ہم جایا کرتے قبرستان تو اس رات بھی چلے گئے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، آپ نے مرحومین کے لیے دعا کی، اس لیے بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ عمل کیا، لیکن اگر اس کو ہم ضروری سمجھ کے کریں کہ نہیں جائیں گے تو غلط ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ ہاں اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن اہتمام نہیں ہے، جسے پورے سال جاتے ہیں، ہر مہینہ جاتے ہیں یا اور موقعوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں خاص وقت متعین کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ عام معمولات کے مطابق چلے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مرحومین کے لیے دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اگر ہم قبرستان میں جائیں گے ہی تبھی ان کو اصالہ ثواب پہنچے گا، یا ہم وہاں جا کر کے دعا کریں تب ان کو اس کا اجر ملے گا، نہیں، ایسا نہیں، بالکل ہم اپنے گھروں سے ہی اپنے مرحومین کو اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، یا کہیں پر بھی ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہم اصالہ ثواب اپنے مرحومین کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا قبرستان جانے کے لیے کہ تمہیں اپنی موت یاد آئے اور اپنا وہ مقام یاد رہے کہ تم بھولو نہ اور تم اللہ سے اور اس مقام سے غافل نہ ہو۔ تیسری بات کہ اس رات میں عام طور سے 2 چیزیں بہت عروج پر ہیں، ایک تو حلوہ بنانا یا کہ کوئی میٹھی چیز بنانا، اسی طرح زردہ وغیرہ بنانا، دوسرا
چراغاں کرنا اور پٹاخے دگانا، ان دونوں چیزوں کے بارے میں وضاحت یوں کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، بعض لوگوں سے یہ معلوم ہوا کہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آج کی رات مردوں کی عید کی رات ہوتی ہے، اور ہمارے مردے، ہمارے آباء و اجداد آج کی رات ہمارے گھروں پر آتے ہیں اور ان کو عالم برزخ سے چھوٹ دی جاتی ہے، وہ گھروں میں آ کر کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں تاکہ ہمارے گھر میں جب آئیں تو ان کو کوئی میٹھی چیز ملے یا کوئی ایسی چیز جیسے حلوہ وغیرہ ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے اور یہ ایک دم سراسر غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ابن آدم کا میں سردار ہوں گا اور قبر سے سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد تمام لوگ دنیا کے اٹھیں گے، سب سے پہلے اگر اٹھوں گا میں قیامت کے دن تو میں اٹھوں گا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا۔ اور پھر جب اس دنیا سے انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روحیں عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت کا معاملہ ہو یا دوزخ کا معاملہ ہو، یہ اس کے اعمال کے مطابق یہ معاملات اس کے اسی دن سے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مستقل قیامت تک چلتے رہتے ہیں، جب تک قیامت نہ برپا ہو اور اللہ تعالیٰ قبروں سے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو اس تمام باتوں سے وضاحت ہو گئی کہ مردے ہمارے گھروں پر نہیں آتے، بلکہ وہ عالم برزخ یعنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، ان کے درمیان کی جو زندگی ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، وہاں مقیم رہتے ہیں اور وہیں ان کا قیام ہوتا ہے۔ اور جب کوئی دنیا میں ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس کے ثواب کو لے کر کے ان مردوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہمارا بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ بھی لوگوں سے معلوم ہوئی کہ بعض لوگ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو توڑ لیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حلوہ کھایا، تو انہیں کی محبت میں ہم لوگ بھی حلوہ بناتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں، پہلی بات کی تو وضاحت ہم نے کر دی، دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سارے دانتوں کو توڑ لیا۔ یہ واقعہ جنگ احد کا رمضان المبارک کا واقعہ ہے، اور اگر اویس قرنی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دانت مبارک کو توڑا اور حلوہ بھی کھایا بھی، تو پہلی بات تو یہ واقعہ رمضان کا ہے اور ہم اس کو شعبان المعظم میں کر رہے ہیں، جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو یہ رمضان مبارک میں جاتی، اور آج ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے سمجھ لیا کہ شعبان کے مہینے میں حلوہ بنانا۔ اور ایک بات کہ ہمارے یہاں جو حلوہ بنتا بھی ہے وہ تو اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا کڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کھا نہیں سکتے۔ تو دونوں باتیں اگر اس سے جوڑی جائیں تو بے سود اور بالکل غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آج کی رات میں چراغاں کرنا اور قبرستانوں کو سجانا، اسی طریقے سے پٹاخے وغیرہ دگانا، ان تمام چیزوں کا ثبوت کسی بھی حدیث سے یا قرآن سے یا اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ چراغاں کرنا، روشنی کرنا، یہ فضول خرچہ ہے اور بے فائدہ چیزیں ہیں،
یہ سب غلط ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں اس کو بہت زیادہ عروج دیا جاتا ہے، بہت زیادہ بہت شور و غل کے ساتھ اس کے آنے سے پہلے بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، اور ساری گلیوں کو، علاقوں کو، محلوں کو، مسجدوں کو، اور حتیٰ کہ قبرستانوں کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہم یاد رکھیں کہ چراغاں کرنا، چراغ جلانا، اب تو لائٹوں کا ہے کہ بلب لگے ہیں، روشنیاں ہو رہی ہیں، تو چراغ کا دور نہیں رہا۔ لیکن قبرستانوں وغیرہ میں لوگ آج بھی بہت جگہ موم بتیاں وغیرہ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ یہ سب فضول خرچہ ہے اور اپنے پیسوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے کہ آج ہم اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں کتنا پیسہ لوگ خرچ کر رہے ہیں صرف اس لائٹ کے سسٹم میں، اور چراغاں کرنے میں، اور اس کو سجانے سنوارنے میں۔ اور اگر یہ پیسہ ہم ان غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو دے دیں جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، جن کے کھانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کب پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لوگ ہماری عیدوں میں شامل نہیں ہو پاتے، ہماری خوشیوں میں نہیں شامل ہو پاتے، حتیٰ کہ ان کو ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے، ہم یہ پیسہ ان کو اگر دے دیں تو ان کا معاملہ حل ہو جائے گا، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم اس در کے بجائے ان تمام لغویات میں اور تمام خالی نام و نمود اور روشنی میں اور اپنی واہواہی میں اور تمام خرافات میں اپنے پیسوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا، پٹاخت وغیرہ جگانا، یہ بھی اپنے پیسوں کو ضائع کرنا، اور اس سے بہت نقصانات بھی پیش آتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ اس کی چنگاریاں کسی گھروں میں چلی گئیں، یا اسی طریقے سے یہ پٹاخہ وغیرہ چھوڑنے والے ان کو نقصان پہنچ گیا، یا مختلف اس کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ایسے موقع پہ دوسرے دن اخباروں میں سرخیاں آتی ہیں کہ فلاں جگہ اس کی وجہ سے ایسا حادثہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا حادثہ ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان خرافات سے منع فرمایا ہے، بلکہ ایسے موقعوں پہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کا موقع ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے اپنی بخشش طلب کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں اور رات کی عبادت میں ہوں۔ آج ہم کہاں مشغول ہیں؟ ان پٹاخوں میں مشغول ہیں، ان خرافات میں، لائٹ میں اور چراغاں کرنے میں مشغول ہیں، قبرستانوں کو سجانے میں مشغول ہیں، اور اپنے گھروں کو سجانے میں مشغول ہیں، اور ہماری ماں بہنیں جو عورتیں ہیں جو گھر میں رہنے والی جو نہیں نکل سکتی وہ حلوہ بنانے میں مشغول ہیں۔ دن بھر حلوہ بناتی ہیں، تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور رات میں اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اور بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جلسے اور تمام تر خوشیاں منانے میں ایسا لگ جاتی ہیں کہ فجر کی نماز ان کی بستروں پہ ہوتی ہے اور فجر کی نماز سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی عبادت جو ہے وہ تنہائی کی عبادت ہے، اللہ سے سرگوشی کی عبادت ہے۔ وہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور آ کے آوازیں لگاتے ہیں، اور کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے۔ اس رات اللہ رب العزت ہر آنے والے سال میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے نام کو درج فرما دیتے ہیں، اور جو لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں، چراغیں کر رہے ہیں اور تمام دنیا کی لغویات میں مشغول ہیں، اور اس رات بھی اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کیے ہوئے ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اور ان کا اللہ رب العزت آسمان پر فیصلہ فرما رہا ہے کہ اس سال فلاں دن فلاں تاریخ کو اس کا وقت مکمل ہوگا اور اس کو اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا اور یہ ہماری طرف واپس آئے گا۔
ادھر اللہ یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ تمہارا وقت پورا ہو رہا ہے، اور آج ہم لغویات میں مشغول ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ میرے امت مسلمہ اور تمام میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان تمام لغویات کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آ جائیں، ایک اللہ سے لو لگائیں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کے آگے رو کر کے، اور یہی رات نہیں بلکہ اللہ رب العزت تو ہر رات، حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات اللہ رب العزت اپنے دونوں باہوں کو پھیلا کر کے کہتا ہے، کون میرا بندہ جو دن کا گنہگار ہے وہ رات میں آ کے توبہ کر لے، ہم اس کو بخش دیں گے۔ اور دن میں اللہ رب العزت اپنے بازو کو پھیلا کر کے کہتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو رات کا گنہگار وہ دن میں آ کے توبہ کر لے، ہم اس کی توبہ توبہ قبول کر لیں گے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب اللہ رب العزت کی عبادت میں لگیں، اللہ کی یاد میں لگیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں لگ جائیں، اور اللہ سے اپنی بخشش کرا لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہم کو فراہم کیے کہ یہ موقع ہم کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان تمام اپنی زندگی کی آس لگائے بیٹھے ہوں اور ادھر ہمارا فیصلہ اللہ فرما رہا ہو کہ زندگی کی چند گھڑیاں، چند لمحے، چند دن کاٹ کے ہمارے پاس واپس آنے والا ہے۔ آخر بات کہ اللہ رب العزت اس رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ بہت اہم بات ہے، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں بھی 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ سب سے پہلا تو وہ شخص جو شرک کرنے والا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو۔ اور شرک بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کھل کر کے کسی کو شریک کر لے کہ بارش برسانے والا یہ خدا ہے، اور تمام تر ہمارے الگ الگ معبود ہیں، اور ایک اللہ نہیں بلکہ کئی اللہ ہیں۔ شرک اصغر یہ ہے کہ ہمارے عقیدے بن جائیں کہ ہمیں اولاد اگر کوئی دے سکتا ہے تو یہ ہمارے اللہ کے علاوہ یہ بزرگ بھی دے سکتے ہیں، یہ ولی بھی دے سکتے ہیں، ہماری دعاؤں کو یہ قبول بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیاوی اسباب پر ہمارا یقین بن جائے کہ ان دنیاوی اسباب سے ہمارا خرچہ چل رہا ہے، ہماری زندگی چل رہی ہے، اور اسی پہ ہمارا سارا دار و مدار ہے، یہ یقین۔ اور اسی طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جو شرک اصغر ہیں، جو چھوٹے چھوٹے شرک ہیں جن کو ہم شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے شرک کرنے والے مشرک کی اللہ اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ دوسرا، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنے والا، اپنے بھائی کو برا جاننے والا، اس کے تعلق سے برے خیال رکھنے والا، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرے، وہ شخص جو قطع تعلق کرتا ہو، رشتے ناتوں کو توڑتا ہو، رشتے ناتوں کو توڑنے والے کی بھی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا اس رات میں بھی۔ چوتھے ہیں ٹخنوں سے نیچے تک پائجامہ کو یا اپنی لنگی کو لٹکانے والا۔ اگر یہ اس کے متعلق علماء نے وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی شخص بے خیالی میں اپنی لنگی کو یا اپنے پائجامے کو لٹکا دیا ہے، لٹک گیا ہے، جس سے اس کی کوئی مراد نہیں ہے، کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو یاد اگر آ گیا، اس کی نگاہ پڑ گئی، فوراً وہ اس کو اوپر کر لیتا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ علامت تکبر کی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر میں، گھمنڈ میں
انانیت میں یہ عمل کر رہا ہے، اپنے پاجامے کو اور ٹخنوں کو اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، اپنے بڑکپن میں، اپنے سرداری میں، یا تکبر میں، یا گھمنڈ و غرور میں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں بھی نہیں بخشتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پانچویں، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اپنے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا، اس کی نافرمانی کرنے والا، اس کا کہنا نہ ماننے والا، اور ان کو بری نگاہوں سے دیکھنے والا۔ آج تمہارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کے، ہم ان کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ والدین کو گھروں سے نکال دیا، یا نہیں تو شادی کے بعد میاں بیوی الگ ہو گئے، ماں باپ کو اکیلے چھوڑ دیا کہ لوگ اپنا کھانا خود بنا رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ اللہ رب العزت ایسے موقعوں پہ ان اعمال کو کرنے والوں کو بھی مغفرت نہیں فرماتا، یعنی اپنے والدین کو ناخوش رکھنے والا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کو اللہ رب العزت رات میں بھی نہیں بخشتا، ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے چھٹے ہیں شراب پینے والا، جو مستقل شراب پیتا ہو، ہمیشہ شراب پینے والا، جو شراب سے باز نہیں آتا، اس کا عادی ہے، اس شخص کے بھی اللہ رب العزت اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ لیکن ان 6 لوگوں کی اللہ رب العزت اس رات مغفرت نہیں فرماتا، لیکن اگر کوئی شخص ان 6 اعمال کا کرنے والا اس رات میں بھی آ کر کے اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد کر لے کہ اللہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا، جو ہم سے گناہ ہو گیا اللہ تو معاف کر دے، اگر اس طرح سچے دل سے اس نے استغفار اور توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت اس رات میں ان 6 لوگوں کو بھی معاف فرما دے گا، اس کو بھی بخش دے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے اللہ کتنا غفور الرحیم، کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان 6 لوگوں کو بھی اس رات میں معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی شخص ان 6 اعمال کا بھی کرنے والا اگر کوئی ہے، سچے دل سے، سچی تڑپ اور سچی لگن کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ کہ گناہ کبھی نہیں کریں گے، کوئی توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا اور اس کو بخش دے گا۔